3-3 4-4 دن کے لیے معطل کر دیا جاتا تھا MNA کو. اسی لیے میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اتنی بڑی جماعت کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں یہ کراچی کی پالیٹکس وغیرہ سب جانتا ہوں. میں پہلے بھی وزیر رہ چکا ہوں. یہ جو پتہ نہیں کون سی ایک ٹرول بریگیڈ شروع ہو جاتی ہے ٹویٹر پر کہ یہ وزیر بننا چاہتے ہیں. ارے کاہے کا وزیر؟ ایک آدمی وزیر بن چکا بھائی, دیکھ چکا وزارت, وفاقی وزیر مذہبی امور رہ چکا, وہ اسمبلیاں بھی دیکھ چکا ہے, تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کراچی کے مسائل میرے لیے اہم ہیں, یہ نہیں حل ہوں گے تو میں پھر آیا کس لیے تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے نجیب ہارون صاحب کا ذکر کیا. آپ ہیں, نجیب ہارون صاحب ہیں, آپ کے علاوہ کتنے اور MNAs ہیں کراچی کے جنہیں حکومتی کارکردگی پہ عدم اطمینان ہے؟ جی حکومتی کارکردگی کا تو مجھے پتا نہیں کہ G7 ایک گروپ بنا تھا, وہی جانتے ہوں گے وہ کیوں بنا تھا. لیکن یہ کہ میں حکومتی کارکردگی سے کہیں زیادہ, حکومتی کارکردگی تو اپنی جگہ جو نظر آ رہی ہے اس میں یہ کہ غیر منتخب افراد پر میں ہمیشہ اس بات کا برملا اظہار کرتا رہا ہوں کہ جب منتخب افراد موجود ہیں اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, تو جب آپ بندوں کو گنا کرتے ہیں اور تولا نہیں کرتے تو یہ تولنے والے لوگ جو وزنی لوگ ہیں, میرے اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے, جو وزنی لوگ ہیں, یہ وزنی لوگ کہاں سے آ گئے, یہ وزنی لوگ کدھر سے آ گئے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ کراچی میں مسائل بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں. الیکٹرک کے ہم مسئلے کو ریزالو نہیں کر پا رہے. ہم یہاں آپ پورا شہر, نظامی صاحب پورا شہر کھودا پڑا ہے, ترقیاتی کام رک گئے ہیں. اچھا ہمارے علاقے میں NA 245 میں میں مسلسل کرا رہا ہوں, یہاں کر دیکھیں NA 245 میں کتنا کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے. عامر صاحب, آپ نے جو میں نے آپ کی دیکھی ہیں حالیہ رہائدات, ایسے لگتا ہے کہ جو اکثر ہوتا ہے ایسی پارٹیاں ایک تو اقتدار میں آتی ہیں وہ اپنی منزل سے دور ہو کے اقتدار کے مزے لوٹنا شروع کر دیتی ہیں. اب گورنر عمران اسماعیل جو ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے کراچی کی, نہ کو عمل کرتے ہیں, وہ گورنری کے مزے لوٹ رہے ہیں. اسی طرح اسد عمر بھی وزیر بن چکے ہیں, اگرچہ ٹیکنیکلی وہ کراچی سے نہیں ہیں. جی جیسے آپ نے خود کہا, جو علی زیدی صاحب ہیں انہوں نے یہ کام اپنا کام کرنے گیا یہ لے لیا ہے کام, وہ JLT کے پیچھے پڑ گئے. پھر جو علوی صاحب ہیں, میں ان سے ایک آدھ دفعہ ملا بھی ہوں, ان کے اوپر تو اب صدارتی جو کر و فر ہے وہ سوار ہو چکا ہوا ہے. تو ان لوگوں کی مورل اور پولیٹیکل بھی ڈیوٹی تو یہ ہے نا کہ آپ جس شہر کی نے آپ کو الیکٹ کیا تھا اس کے لیے کچھ کریں. نظامی صاحب ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے, آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ تو ظاہر ہے کہ بادیوں نظر میں دیکھا جائے تو درست بات ہے, لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ آپ کو یہ قضیہ پتا ہوگا کہ کراچی میں ایک مسئلہ ہے مہاجر اور نان مہاجر کا. اچھا مہاجروں کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک احساس محرومی ہے ان میں. اب مہاجر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر کوئی کہے کہ جی عارف علوی صاحب بھی تو مہاجر ہیں, عامر لیاقت صاحب آپ بھی تو مہاجر ہیں, یا مہاجر کی اولاد ہیں, یا علی زیدی صاحب ہو گئے, یا عمران اسماعیل صاحب ہو گئے. ایکچولی مسئلہ یہ کہ انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا اپنے آپ کو مہاجر. یہ رہے تحریک انصاف میں اردو اسپیکنگ, جو مہاجر اپنے آپ کو کلیم کرتا رہا وہ عامر لیاقت تھا, جو کہ مہاجر متحدہ قومی موومنٹ سے آیا. ہم لفظ مہاجر استعمال کرتے تھے, اور جن علاقوں سے ہم جیتے ہیں, جو میرا علاقہ ہے NA 245, وہاں کے میں آپ کو کینڈیڈیٹس بتاؤں کون کون ہیں. کینڈیڈیٹس ہیں فاروق ستار, عامر لیاقت اور ڈاکٹر صغیر. اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو تینوں کی پچھلی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے, اور اگر اس علاقے سے کوئی جیتا ہے تو وہ تینوں یہی. عامر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, عامر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہ جو آپ نے غیر منتخب نمائندوں کی بات کی ہے, آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ شور مچا ہے, غیر منتخب افراد حکومت چلا رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ ذرا ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ شور مچا ہے کہ غیر منتخب لوگ حکومت چلا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں, آپ کی جماعت میں جو منتخب لوگ ہیں ان کی ایبلٹیز, ان کی صلاحیت کیا اس کیلیبر کی نہیں ہے جتنی جو آپ نے معاون خصوصی اور غیر منتخب لوگ مشیر اور وزیر بنائے ہوئے؟ ایک دوسرا یہ بتا دیں, آپ نے کہا وزیر اعظم سے ملوں گا تو استعفیٰ پیش کروں گا. کیا پرائم منسٹر نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے, آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور اگر نہ ملے تو پھر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ جی نہیں, میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جی, غیر منتخب مشیران کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت اچھے اور بہت ذہین لوگ موجود ہیں, لیکن ٹیم چونکہ کیپٹن منتخب کرتا ہے تو ممکن ہے کہ خان صاحب نے کسی میں کوئی خوبی دیکھی ہو. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے, جو منتخب ہوئے ہیں, جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, ان کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے.
اب میری آپ اگر مثال دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے نظامی صاحب، آپ نے اپنی اتنی طویل صحافتی کیریئر میں یہ جملے نہیں سنیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہوں. کین یو امیجن؟ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہوں، چیئرمین تو چھوڑیں. نہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ فرینڈشپ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان میں بھی کسی کا ممبر نہیں ہوں میں. مجھے بنایا نہیں کسی چیز میں، جو کہ میرا آئینی استحقاق ہے. یہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا یہ کرنے سے. وجہ یہ ہے چپ چاپ دیکھتا رہتا ہوں. کیا تماشا؟ وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ انپریڈکٹیبل ہیں، آپ بڑے منہ پر بات کر دیتے ہیں، منہ پھٹ ہے ان کے نزدیک. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ مبارک سلامت کا دور ہے. ہر آدمی، جیسے آپ نے ابھی خود ہی اشارے سے بھی کہا کہ وہ شاید آپ نہیں کر پاتے اس لیے پیچھے رہ گئے آپ. نہیں سر، انپریڈکٹیبل اگر کوئی انسان انپریڈکٹیبل ہے تو بہت اچھا ہے. پالیٹکس میں انپریڈکٹیبل لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لائل ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہرحال آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے. ان کی بات ضرور آپ، اور وہ دوسروں کے لیے جا کے لگتی ہے وہ بات. انپریڈکٹیبل ہونا تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے پالیٹکس میں. قائد اعظم تو پسند کرتے تھے انپریڈکٹیبل لوگوں کو. راجہ صاحب محمود آباد انپریڈکٹیبل تھے، ان کو تو پسند کیا. علامہ اقبال کو 1937 میں وہ چلے گئے، لیکن 1937 سے پہلے تک علامہ اقبال کو پسند کیا جاتا تھا. سر شفیع لیگ کس نے بنائی تھی؟ علامہ اقبال نے بنائی تھی، لیکن انپریڈکٹیبل تھے. بٹ علامہ اقبال نے تو ایک خواب دیکھا جو پاکستان بنا. اسی طرح سے نواب زادہ بہادر یار جنگ صاحب یا سردار عبدالرب نشتر انپریڈکٹیبل تھے. تو انپریڈکٹیبل ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. لیکن بات میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میرا آئینی استحقاق ہے. پھر قومی اسمبلی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مذہبی معاملات ہیں، کچھ چیزیں ہیں. نظامی صاحب، میں مذہبی معاملات پر میں بہت بڑے بڑے ایشوز کو ریزالو کرتا آیا ہوں، جو کہ میں نے مشرف صاحب کے زمانے میں یا شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جانتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک سیٹ کے آدمی کو، جس کا صرف ایک سیٹ ہو، اس کو آپ وزیر بنا دیں تو وہ کسی دوسرے سیٹ کی طرف جائے نہیں. مذہبی امور کے وزیر کا مطلب ہوتا ہے تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلنے والا. اگر رائے ونڈ میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تو وہاں جا کے بھی اس کو پوچھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ رائے ونڈ سے اس کا تعلق نہیں تو وہاں نہیں جائے گا، اس کو وہاں جانا پڑے گا. اسے اہل تشیع میں بھی جانا پڑے گا. اسے ہندو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہاں جانا پڑے گا اس کو، کیونکہ وہ بین المذاہب ہماہنگی کا وزیر بھی ہے. اگر فورس میرج ہو رہی ہے تو اسے روکنا پڑے گا فورس میرج کو، کیونکہ فورس میرج اسلام میں جائز نہیں ہے، نہیں ہونے دینے چاہیے. اگر کسی کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے تو اسے روکنا پڑے گا. بھڑ چونڈی شریف میں مٹھو صاحب کے پاس جا کے اس کو سمجھانا پڑے گا. تو یہ باتیں کون کرے گا؟ اب یہ باتیں کیسے سمجھائی جائیں، کس طرح سے بتائی جائیں؟ تو یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس وقت تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرا حلقہ ہے. اگر یہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، یہ لوگوں نے مجھے حاکم لیجسلیشن کی طرف مجھے ووٹ دیے، مگر عوام نہیں سمجھتی یہ بات. اگر عوام کو میں سمجھاؤں کہ جی آپ نے مجھے اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بھیجا تھا، تو کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہماری سڑکیں نہیں بنی. تو ہمیں تو عوامی سطح پہ آگے بات کرنی پڑے گی نا. وہ تو سمجھتے ہیں عامر لیاقت سڑکیں بنوائے گا، تو وہ نہیں بنوائے گا تو پھر کون بنوائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ کراچی میں جو مسائل ہیں، آپ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو کراچی سے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہے جسے کرنا چاہیے تھا. دوسرے پرائم منسٹر صاحب جب کراچی آتے ہیں تو ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے عقیل لیڈی کے ساتھ لنچ کرنا، بجائے کہ وہ اپنے لوگوں سے ملیں، کراچی کے مسائل کے اندر ان ڈیپتھ جائیں. دوسرے میرے خیال سے کراچی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی ہے. یہ نہیں میری مراد ہے کہ سندھ اور وفاق کی جو لڑائی ہے اس میں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ معاملات کو اس حد تک آگے لے جانا چاہیے کہ بالکل کراچی ایک بالکل ہی جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ سیس پول بن گیا؟ یعنی پہلے تو کرائم وغیرہ جو کچھ تھا، اب ہم نے دیکھا کہ وہاں فوارے پھوٹ پڑے اس پانی کے دوران، جو گند اور سارا کچھ ہے. تو ان مسائل کے حل کے لیے کوئی سر جوڑ کے تو بیٹھنا پڑے گا. نظامی صاحب دیکھیے، مجھے تو انپریڈکٹیبل کہا جاتا ہے، مجھے تو کہا جاتا ہے میں شاید اچانک کچھ بھی کہہ دوں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ایک بہترین اور مستحکم ملک بنانا ہے، اور ہمارا انتخابی نعرہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان، تو ہمیں اگر ایک پاکستان کی طرف بڑھنا ہے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں وسیع تر مفاد میں پاکستان کو دیکھنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے سندھ کی جو حالت ہو چکی ہے وہ بہت بری حالت ہے، لیکن اگر ہم لڑائی میں رہے اور ہم نے تھوڑا بہت بھی ہاتھ نہیں بڑھایا اگر آگے کی طرف، تو اس میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس میں نقصان سندھی عوام کا ہو رہا ہے. میں سندھ میں ہوں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سندھی مہاجر ہوں،
میں سندھی بولنے والا ہوں, میں سندھی بولنے والا اردو اسپیکنگ ہوں, تو میں یہاں سندھ میں رہنے والے لوگوں, جو سندھ میری ماں ہے, سندھ میری دھرتی ہے, میں اس کی تقسیم برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں پر ہم رہتے ہوئے اپوزیشن کے کچھ ظاہر کچھ چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی, وہ کرپشن ہے جو خان صاحب کرتے ہیں کہ نہیں کروں گا بات, بالکل اچھی بات ہے, میں خان صاحب کے اسی وجہ سے تو اسی ویژن کے ساتھ ان کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, لیکن کرپشن پہ بات نہیں ہو سکتی, لٹیروں سے بات نہیں ہو سکتی, ڈاکوؤں سے بات نہیں ہو سکتی. لیکن پولیٹیکل جہاں پر ایک خلا ہے, جہاں ویکیوم ہے, وہاں پولیٹیکل ویکیوم کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکلی انداز میں بات تو کی جا سکتی ہے, انگیج تو کیا جا سکتا ہے. اب انگیج جب تک نہیں کیا جائے گا, بات جب تک نہیں کی جائے گی, مسائل کیسے حل ہوں گے؟